ٹھیکہ تو ہم نے لے رکھا ہے، پوری دنیا میں پریورتن لانے کا ارادہ تو ہم کر رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو بدلنے کا ٹھیکہ، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش، اپنے آپ کو بدلنے کی پلاننگ آج تک ہم نے نہیں کی ہے۔ آئیے ہم سب کو چھوڑ کر پہلے اپنے آپ کو بدلتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیت پڑھی جو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتارا، نازل کیا، سب سے پہلی سورت، سب سے پہلی آیت اگر کوئی ہے تو اقرا ہے، کہا گیا کہ پڑھیے، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جو خالق ہے، جو مالک ہے، رب کائنات ہے، اس دنیا کا پالنہار ہے، یہ کہا گیا ہے۔ لیکن آج جب مسلمانوں کا سروے کیا جاتا ہے، ایمان والوں کا سروے کیا جاتا ہے، جو مسلمان ایمان والا اس ملک ہندوستان کے اوپر 850 سال حکومت کرتا ہے، اپنی بادشاہت کرتا ہے، اپنی سلطنت چلاتا ہے، اپنی حکمرانی کرتا ہے، آج جب سروے کیا جاتا ہے، سچر کمیٹی کی رپورٹ موجود ہے کہ آج سب سے زیادہ بدتر حالت میں ہے، سب سے پریشانی کی حالت میں ہے، علمی میدان میں سب سے اگر کوئی ادھورا ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ مسلمان ہے، وہ کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ قرآن کو ماننے والا ہے، جس کے دلوں میں ایمان ہے۔ بزرگوں میرے دوست، یہ سچر کمیٹی کی رپورٹ موجود ہے کہ جس کو علم کے میدان میں سب سے آگے ہونا چاہیے تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے ہدایت کی کتاب، ہدایت کا راستہ بتلایا، لیکن آج اس کتاب کو چھوڑ کر، آج اس تعلیمات کو چھوڑ کر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا، ایک دور تھا کہ جب لوگ گلیوں کا سفر کرتے تھے، گاؤں کا سفر کرتے تھے تو یہ پتہ چلتا تھا، گھر سے گلی سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی تھی، پڑھنے اور پڑھانے کی صدا پہنچتی تھی۔ لیکن آج جب لوگ سفر کرتے ہیں تو کہیں سے گالی کی آواز آتی ہے، کہیں سے گانے کی آواز آتی ہے، کہیں سے گنگنانے کی آواز آتی ہے، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کا آج کہیں نہ کہیں اپنی تباہی اور بربادی کے ذمہ دار خود ہیں۔ ہم نے اپنی نئی نسلوں کو تعلیم نہیں دیا۔ آج کہتے ہیں کہ ہماری حکومت ایسی ہے، پرشاسن ایسی ہے، ایسا راج چل رہا ہے کہ مسلمانوں کو نوکری کہاں ہے، ان کا پرسنٹیج کہاں ہے۔ لیکن آج بھی اگر آپ اپنے اندر کوالٹی پیدا کریں، آپ اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں، آپ اپنے اندر قابلیت پیدا کریں، آپ اپنے اندر گن پیدا کریں، تو آج بھی ایسے لوگوں کو تلاش کیا جا رہا ہے، ڈھونڈا جا رہا ہے، اس کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ اور دشمنان اسلام جبکہ آج ہر بلاک کے اندر، ہر تھانے کے اندر، ہر سرکاری سنستھا کے اندر ہر جگہ RSS کا قبضہ ہے، 86% ہر جگہ RSS کا قبضہ ہو چکا ہے، لیکن آج بھی جب آپ کے اندر گن ہے، صلاحیت ہے، تو آپ کو تلاش کر رہے ہیں، وہ جانتے ہیں یہ ہمارا دشمن ہے، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ اس کے اندر قابلیت ہے، یہ میرے کام کا آدمی ہے۔ میرے بزرگوں، میرے دوستو، آج ہمارے علم کا سمندر سوکھ چکا ہے، علم کی دریا سوکھ چکی ہے۔ آج کہیں ہم حکومت کو بدنام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آج ماں باپ بھی شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میری اولاد ہماری بات نہیں مانتا ہے، کہیں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نافرمان ہو چکا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے دوستو، دینی ایمانی بھائیوں، میری ماں بہنیں، آپ نے اپنی اولاد کو یہ کب بتایا، آپ نے اپنی اولاد کو یہ کب سکھایا کہ یہ ماں باپ کے حقوق یہ ہیں، ماں باپ کا ادب و احترام یہ ہے؟ آپ کو علم ہی سکھائے گا کہ ماں باپ کا احترام کیا ہوتا ہے، آپ کو تعلیم ہی سکھائے گا کہ استاد کا احترام کیا ہوتا ہے، آپ کو تعلیم ہی سکھائے گا کہ پڑوسیوں کا حقوق کیا ہوتا ہے۔ آج علم کے میدان میں ہم بہت دور ہیں، جبکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ سب سے پہلے ہمارے بیچ، ہمارے نزدیک، ہمارے درمیان علم دین کا جاننا حاصل کرنا بہت ضروری ہے، فرض ہے۔ لیکن
وقت کے ساتھ ساتھ حالات کے ساتھ ساتھ موجودہ دور کے اعتبار سے ہمارے نزدیک ہمارے بیچ ایک ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، ایک انجینئر کی بھی ضرورت ہے، ایک پروفیسر کی بھی ضرورت ہے۔ آج ہمارے گھر کے اندر ہماری ماں بہنیں بیمار پڑ جاتی ہیں، ان کے علاج کی ضرورت کرتی ہے، آپریشن کی نوبت آتی ہے، ہم تلاش کرتے ہیں کہ پیسے زیادہ لگ جائے مشکل نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر لیڈیز ہونی چاہیے، ڈاکٹر لیڈیز کی تلاش کرتے ہیں۔ لیکن